نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 32 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 229 سے 233 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق، طلاق مرتان، دو مرتبہ ہے۔ طلاق دو بار ہوتی ہے۔ یہاں سے رجعی طلاق مراد ہے، یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے۔ پہلی دو طلاقوں کے بعد شوہر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں، اور اس تیسری طلاق کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو کئی بار طلاق دیتے تھے اور عدت کے اندر رجوع کرتے رہتے تھے، نہ عورت کو صحیح سے بساتے اور نہ ہی آزاد کرتے تھے۔ اس طرح کرنے سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو تنگ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس دستور کو ختم کرنے کے لیے دو بار رجوع کا حق دے دیا، اور تیسری بار بالکل ان کا رشتہ ختم کر دیا۔ جیسے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، جس کا مطلب واضح ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہ جو جاہلیت میں بیویوں کو تنگ کرنا، کئی بار طلاق دینے کے حوالے سے اس بارے میں روایت بھی آتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا، اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا جائے۔ یہاں تک کہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے، اور نہ ہی تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور اپنا دکھڑا سنایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ بھی خاموش رہے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان والی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو لا تعداد طلاقوں کا سد باب کر دیا گیا، جو کہ دور جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اب 2 بار رجوع کا حق دے دیا، اور تیسری بار بالکل ان کا رشتہ ختم کر دیا۔ الطلاق مرتان سے جہاں یہ واضح ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، وہاں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ بیک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دینا شریعت کا مذاق بنانا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو عدت شمار کر کے دیں، اور عدت کو شمار کرنے کے لیے اسی لیے کہا جا رہا ہے تاکہ عدت میں رجوع ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے یکبارگی 3 طلاقیں دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا میری زندگی میں ہی کتاب اللہ سے یوں کھیلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں اس مجرم کو قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت اس مجرم کو قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی آتی ہے اور ابو داؤد میں بھی آتی ہے۔ تو واضح طور پر اس حدیث میں معلوم ہو رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک بار دینا یہ غیر شرعی عمل ہے۔
طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ جو ہم پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے، پھر پوری عدت گزر جائے، اگر اس میں وہ رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دوسری طلاق دے، اس طرح سے عدت گزرنے کے بعد پھر تیسری طلاق دے۔ اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے۔ یہ بھی اسلامی طریقہ ہے، اس صورت کو حسن کہتے ہیں۔ لیکن جو پہلی صورت میں نے آپ کو بتائی، اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی شوہر بیوی ملاپ چاہتے ہیں تو نکاح کی صورت میں ایک ہو سکتے ہیں، لیکن جو دوسری صورت ہے جیسے ایک طہر میں طلاق دینا، پھر دوسرے طہر میں طلاق دینا اور تیسرے طہر میں طلاق دینا، تو اس صورت میں پھر 3 مہینوں کے اندر یا 3 حیض یا طہر کے اندر اندر ہی تینوں طلاقیں پھر ہو جاتی ہیں۔ سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک یکبارگی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دیا ہے جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی، تو اب ہم کیوں نہ ان پر 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قانون نافذ کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے جو یہ قانون بنایا تھا، یہ ایک وقتی اور عارضی قسم کا آرڈیننس تھا۔ کتاب و سنت کی طرح اس کی حیثیت دائمی نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ یہ صرف نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے وقتی قانون بنایا گیا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی دیکھتے ہیں جو جرائم کی روک تھام کے لیے کی جاتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قانون دائمی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقتی قانون مستقل قانون نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجعی طلاق کا حق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے، او تصریح یا رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَانٍ ساتھ احسان کے۔ اب ایسے شخص کے پاس یہی 2 راستے ہیں کہ یا تو رجوع کر لے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یا پھر رخصت کر دے، لیکن رخصت کرنا بھی احسان کے ساتھ۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک شخص نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق دی اور پھر عدت میں ہی رجوع کر لیا، تو اس شخص نے اپنی زندگی کا ایک حق کے طلاق استعمال کر لیا، اور اگر اس نے رجوع نہ کیا اور عدت ختم ہو گئی، اب وہ عورت آزاد ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہے، یعنی کوئی اور مرد ہو اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور چاہے تو اپنے سابقہ شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ نکاح بالکل اسی طرح ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا، انہی تمام ارکان نکاح کے ساتھ نکاح ہوگا۔ لیکن شوہر ہی سے دوبارہ نکاح کرنے کی صورت میں طلاق کا ایک حق ختم ہو گیا۔ اب یہ نکاح اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عدت کے دوران رجعی طلاق میں رجوع نہیں کیا گیا تھا۔ عدت ختم ہو جاتی ہے تو بغیر نکاح کے رجوع کرنے کا بھی حق ختم ہو جاتا ہے، لیکن پہلی اور دوسری طلاق میں پھر عدت گزر جانے کے بعد شوہر ہی کے پاس اگر واپس جانا ہے تو پھر نئے نکاح کے ساتھ واپس جایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو رجوع نہیں کرنا تو رخصت کرنا ہے احسان کے ساتھ۔ ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے۔ اگر آپس میں شوہر بیوی کے نہیں بن رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی دھکے مار کے گالیاں دے کے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالے۔
دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ احسن طریقے سے رخصت کیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کو یہ تو معلوم ہے کہ ان کو طلاق کا حق حاصل ہے، مگر اس حق کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ نہیں معلوم، اور اسی چیز کا شعور لانے کی ضرورت ہے کہ طلاق کا معاملہ اگر کسی کو بھی درپیش ہے تو وہ طلاق کیسے دے سکتا ہے، اس بارے میں قرآن و سنت سے علم لے لینا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہیں، یحل حلال جائز، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تأخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن دے دیا ہے تم نے ان کو، شیئن کچھ بھی۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنی بیویوں کو اس قدر تنگ کرو کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے واپس لے لو، یعنی حق مہر کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ شیئن کا لفظ استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے، تو دوسری اشیاء بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی زیور دے رکھا ہے، کپڑے دے رکھے ہیں، یا تحفتاً کوئی بھی اور چیز دے رکھی ہے، وہ واپس نہیں لی جا سکتی۔ کسی کو بھی تحفہ دے کر، ہدیہ دے کر واپس لینا عام حالات میں بھی جائز نہیں، اور ایسا کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے تشبیہ دی ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ہدیہ دے کر واپس لے لینے والا شخص کتے کی مانند ہے جو قے کر کے اسے چاٹ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جائز نہیں ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم لے لو اس میں سے جو دے دیا ہے تم نے ان کو کچھ بھی، الا مگر ان یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو۔ اب یہاں پر اس بات کو جو واضح کیا گیا کہ عورت سے کوئی چیز جو شوہر نے تحفتاً دی ہے یا حق مہر دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، اس سے یہ بات اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ پھر کسی عورت کی خود کی لائی ہوئی چیز کو، وہ جو خود لے کر آئی ہے اس چیز کو رکھنا تو پھر دور کی بات ہے۔ ہاں یہ تب ہو سکتا ہے جب عورت خلا لے۔ یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، جب میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور عورت مرد کے حقوق کو ادا نہ کرے اور وہ اس سے علیحدگی یعنی خلا چاہ رہی ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ مہر کو بطور فدیہ دے کر اس سے رہائی حاصل کر لے۔ اس صورت میں عورت کے لیے مہر واپس کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور نہ مرد کے لیے اسے قبول کرنے میں کوئی مذائقہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ۔ اب خلا کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر اندیشہ ہو تمہیں، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، فیما اس چیز میں، افتدت بھی جو عورت فدیہ دے دے ساتھ اس کے، کہ عورت اگر خود سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے تو پھر اب اس کے پاس جو اس کے شوہر کا دیا ہوا حق مہر ہے وہ اسے واپس کرنا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی مفتدت بھی، یعنی مہر واپس کرنا ہوگا خلا کے نتیجے میں۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتار دینا۔ خلا کا معنی کسی چیز کو اتار دینا، یعنی ازدواجی زندگی عورت کے مطالبے پر ختم کرنا۔ اس کو فسخ نکاح بھی کہتے ہیں۔ فسخ کہتے ہیں کینسلیشن، اس کو فسخ نکاح بھی کہتے ہیں۔
یہ طلاق نہیں ہے. اسی لیے اس خلا کے معاملے میں شوہر رجوع کا حق نہیں رکھتا، اور عدت بھی شوہر کے گھر میں عورت نہیں گزارے گی. یعنی جو عورت شوہر کو ناپسند کرتی ہو وہ اس کا حق مہر واپس کر دے اور علیحدگی اختیار کر لے، اسے خلا کہتے ہیں. اور خلا کے لیے عدالت سے رجوع کرنا لازم ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ خلا ایسی گھروں میں نہیں ہوتی. خلا کے لیے عدالت سے رجوع کرنا لازم ہے. عدالت شوہر کو طلاق دینے پر زور دے گی. یعنی جیسے ہی کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے تو وہ خلا کا مقدمہ عدالت میں دائر کرے گی. عدالت اس شوہر کو 3 دفعہ بلاوا بھیجے گی کہ وہ آئے اور آ کر خلا کے پیپرز پر سائن کرے. اگر وہ شوہر نہ مانے تو عدالت خود سے فسخ نکاح کر دے گی. یعنی خود سے عدالت اس نکاح کو کینسل کر دے گی. اس خلا کی عدت ایک حیض یا پھر طہر ہے، اور جس کو حیض نہیں آئے اب تک یا حیض آنا بند ہو گئے ہیں، ایسی صورت میں 1 مہینہ عدت ہوگی. خلا کے بعد اگر شوہر اور بیوی باہم رضامند ہوں تو عدت کے بعد نکاح کر سکتے ہیں. یہ خلا کی فقہ ہے. خلا کے بعد اگر شوہر اور بیوی باہم رضامند ہوں اور دوبارہ سے مل کر زندگی گزارنا چاہیں تو پھر نکاح کے ساتھ واپسی ہو سکتی ہے. لیکن بلا وجہ خلا کا مطالبہ شریعت میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے. عورت کو خلا کا مطالبہ ناپسندیدگی اور کراہت کی آخری حد پر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے. کہ اگر بلا وجہ کوئی عورت خلا لے تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے. جیسے میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ عورت خلا کا مطالبہ ناپسندیدگی اور کراہت کی آخری حد پر کرے. آخری حد یہ ہے کہ علیحدگی نہ ہونے کی صورت میں حدود اللہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، اللہ کی حدود ٹوٹنے کا خطرہ ہو. اس بارے میں ترمذی کی روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. جنت کی خوشبو حرام ہے. اور جنت کی خوشبو کتنی دور تک محسوس کی جائے گی. یہ حدیث ترمذی کی تھی. اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے، حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں، یعنی ان سے شادی ہوئی ہوئی تھی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے اندھیرے میں اسے دروازے کے پاس پایا تو فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبیبہ بنت سہل ہوں. آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور ثابت اکٹھے نہیں رہ سکتے. جب ان کے شوہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبیبہ بنت سہل ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے. حبیبہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو مجھے مہر دیا تھا وہ سب میرے پاس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا، اپنا مال ان سے لے لو. چنانچہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لے لیا اور یہ اپنے والدین کے گھر بیٹھ گئیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث جو بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے اخلاق اور دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں،
یعنی وہ اپنے شوہر سے اس حوالے سے کوئی شکایت لے کر نہیں آئی تھیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. اسلام میں کفر سے مراد ان کی یہ تھی کہ وہ شوہر کی ناشکری کو ناپسند کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کا باغ واپس کر دو گی؟ یہ وہ باغ تھا جو ثابت نے ان کو مہر میں دیا تھا. اس نے عرض کی جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنا باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر سے سالڈ ریزن کی وجہ سے، کوئی مضبوط اور مناسب وجہ کے تحت ہی خلا لے سکتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بلا وجہ خلا لینے والی عورت منافق ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ایسی عورت کو منافق کہا گیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ربی بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خلا لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ 1 حیض تک عدت گزارے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو خلا کی عدت 1 حیض ہے. اب عدالت جو بھی فدیہ یعنی جو رقم عورت کو واپس کرنی ہے اپنے شوہر کو، تو عدالت جو بھی فدیہ عورت کو دینے کے لیے مقرر کرے گی، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے فی مفتدت بھی، وہی نافذ العمل ہوگی. یعنی وہی اس عورت کو ادا کرنی ہوگی. جب تک عورت اس کو ادا نہ کر لے اور مرد یا اس کی جگہ عدالت اسے طلاق نہ دے دے، اس کے نکاح کو ختم نہ کر دے، اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے کہ عدالت جو بھی فدیہ عورت کو دینے کے لیے مقرر کرے گی وہی نافذ العمل ہوگا. یعنی عورت کو اس کو ادا کرنا ہوگا. عورت جب تک اس کو ادا نہ کر لے، اور دوسری چیز مرد یعنی اس کا شوہر یا اس کی جگہ عدالت اسے طلاق کے پیپرز نہ دے دے، جس میں کینسلیشن آف نکاح ہوتی ہے، فسخ نکاح، اس وقت تک وہ عورت آزاد نہ ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو نہ تم تجاوز کرنا ان سے. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ وہ جو ظالم ہیں. یعنی ان اصولوں کو چھوڑ کر جو بھی زیادتی کرے گا تو وہ ظالم ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے قانون کی نافرمانی کرے گا وہ ظالم ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن، پھر اگر طلقها، وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو. اب یہاں سے مراد طلاق بائنہ ہے، جس کے بعد نہ تو رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح ہو سکتا ہے. فلا تو نہیں، تحل لہو، وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے، یعنی وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی اس کے لیے، یعنی اس کے سابقہ شوہر کے لیے. من بعد، اس کے بعد یعنی طلاق بائنہ کے بعد. فلا تحل لہو، تو نہیں وہ یعنی عورت حلال ہو سکتی، لہو اس کے لیے یعنی اپنے سابقہ شوہر کے لیے، من بعد اس کے بعد یعنی طلاق بائنہ کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکح، وہ عورت نکاح کرے، زوجن شخص سے، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی اب اس عورت کی کسی اور مرد سے شادی ہو. فَإِن، پھر اگر طلقها، وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی اس کا دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے. فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر. ہما سے مراد سابقہ شوہر اور بیوی ہیں، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر یعنی سابقہ شوہر بیوی پر، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں. رجوع کرنے سے مراد نکاح کر لیں.
اب ایسی صورت میں اگر عورت دوسری شادی کر لیتی ہے اور اس کو دوسرے شوہر سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، ایز پر نارمل سچویشن اگر اس کو دوسرے شوہر سے بھی طلاق ہو جاتی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں یا سابقہ شوہر بیوی کی کوئی پلاننگ نہیں، حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دوسرے شوہر سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اگر وہ سابقہ شوہر اور بیوی دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی شرط ہے، ان اگر ورنہ وہ دونوں سمجھیں، وہ دونوں یعنی سابقہ شوہر اور بیوی سمجھیں، ان یہ کہ یقیما وہ دونوں قائم کر لیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، اس شرط پر کہ وہ دونوں اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اب کی بار وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. اور اللہ کی حدود کو قائم رکھنا مراد ایک دوسرے کے حقوق کی برابر ادائیگی کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدود ہیں اللہ کی، يُبَيِّنُهَا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے جو يَعْلَمُونَ علم رکھتے ہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ علم والی قوم کے لیے اسے بیان کرتا ہے. اب یہاں جو بات ہوئی کہ جس میں طلاق بائنہ کے بعد اس عورت کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو گئی اور اس کو دوسرے شوہر سے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا دوسرا شوہر فوت ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح مسنونہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کا سابقہ شوہر طلاق بائنہ کے بعد بھی اس کو واپس لانا چاہتا ہے تو اس کو حلالہ سے گزارا جاتا ہے. اور بعض جگہوں پر حلالہ کرنے اور کروانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک پیشے کی شکل اختیار کر گیا ہے جس میں کچھ رقم کی ادائیگی کے بعد اس کام کو بآسانی کر لیا جاتا ہے. عورت کو ایک تو انتہائی تکلیف سے گزارا گیا طلاق کی صورت میں، اب اسے حلالہ سے گزارا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ نکالنے والے کرائے کے سانڈ ہیں، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ نکالنے اور نکلوانے والا دونوں ملعون ہے، دونوں پر لعنت فرمائی ہے. اور یہ حدیث ترمذی میں آتی ہے. سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ ایسا حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے گی. اسے بیہقی نے روایت کی. حضرت عمر کا یہ قانون بھی ساتھ ہی بنا تھا جب انہوں نے یہ وقتی قانون بنایا تھا کہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا جائے گا، کہ حلالہ جو بھی نکالے گا یا نکلوائے گا اس کو زنا کی سزا دی جائے گی، یعنی اسے سنسار کر دیا جائے گا. کیونکہ یہ سراسر زنا اور بدکاری کا راستہ ہے، خلاف سنت ہے. سنت میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ طلاق بائنہ کے بعد کسی بھی لڑکی کی شادی کسی اور شخص سے کی جائے اور اس کو 1 اور 2 راتوں تک اس کے ساتھ رکھا جائے اور پھر اس کو وہ شخص طلاق دے اور وہ اپنے سابقہ شوہر سے عدت پوری ہونے کی صورت میں دوبارہ شادی کرے. طلاق دینے کا کام تو شوہر کرتا ہے، لیکن اس کی تکلیف سے عورت کو گزرنا پڑتا ہے. یہ سراسر زنا اور بدکاری کا راستہ ہے، خلاف سنت ہے. خود بخود اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، خود بخود دوسرا شوہر طلاق دے دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو عدت کے بعد اگر وہ سابقہ شوہر سے شادی کرتی ہے تو یہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں. جو پلانڈ باقاعدہ حلالہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں یہ فرمایا کہ اگر عورت نے دوسری شادی کر لی اور اس کے دوسرے شوہر سے بھی اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو مطلقہ یا بیوہ اپنی عدت گزارنے کے بعد سابقہ شوہر سے شادی کر سکتی ہے اگر وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں
اور جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا ہے کہ حدود اللہ سے مراد یہاں پر ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کسی شخص نے شادی کی ہو، پھر اسے طلاق دے دی ہو، پھر اس سے کوئی دوسرا شخص شادی کرے اور مقاربت یعنی ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو باقاعدہ اس بارے میں سوال کر لیا گیا، اور یہ سوال یہ تھا کہ کسی شخص نے شادی کی، پھر اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر کوئی دوسرا شخص اس سے شادی کرتا ہے لیکن مقاربت نہیں ہوتی، ہم بستری نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے ہی وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو کیا وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے لیے حلال ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جب تک کہ دوسرے شوہر سے بھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہو جاتا تب تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں کتنا مشکل کام ہے ایک عورت کے لیے، جس میں اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جو یہ حلالہ کروایا جاتا ہے تاکہ دوبارہ سے شوہر بیوی زندگی گزار سکیں، جب بھی کوئی غیر مسنون کام ہوگا تو اس کی قباحت تو معاشرے میں آئے گی ہی، اس کی نحوست تو پھر معاشرے میں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو اختتام کیا ہے آیت کا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو، یہاں سے مراد دوبارہ رجعی طلاق ہے، النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پوری کر لیں اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو روک لو ان کو ساتھ بھلے طریقے کے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا رخصت کر دو ان کو ساتھ بھلے طریقے کے۔ دو ہی راستے ہوتے ہیں رجعی طلاق میں، یا تو رجوع کر لے یا پھر معروف طریقے سے رخصت کر دے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا اور نہ تم روکے رکھو ان کو تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو، ان کو ستانے کے لیے مت روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے گا یہ یعنی زیادتی، فقط تو تحقیق ظلم نفسہ اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق۔ اللہ کی آیات کو مذاق بنانے سے مراد طلاق کے حق کو ناجائز طریقے پر استعمال کرنا، طلاق اور رجوع کا مذاق بنا دینا، ہیلا سازی کرنا۔ ہیلا سازی کرنا مثال سب سے بڑی حلالے کی ہے جو حلالہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق سے مراد طلاق کے حق کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، طلاق اور رجوع کا مذاق بنا دینا اور ہیلا سازی کرنا۔ مثال ہمارے سامنے حلالہ کرنا، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کو نان سیریس لیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہے۔ یہاں نعمت سے مراد اسلام ہے، اللہ نے جو نعمت اسلام دی ہے اس کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اتنا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے، جو قرآن تم کو دیا ہے، شکر ادا کرو اس پر۔ کتنی ایک ایک چیز کی باریکی ہماری زندگیوں سے جڑی ہوئی اس قرآن میں بتا دی گئی ہے۔ والحکمہ اور حکمت میں سے، حکمت سے مراد یہاں پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعظکم بھی وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس قرآن اور حدیث کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے،
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات جان لینا چاہیے کہ اللہ تو ہر چیز کو اچھے سے جاننے والا ہے. جس نے اگر کسی کو بھی نقصان دیا اللہ اس کو نقصان دے گا، جس نے کسی کے لیے مشکلات پیدا کی اللہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور جس نے کسی کے لیے آسانی کی، احسان کی روش اختیار کی تو اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا، احسان کا معاملہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا
عليم